الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم بالکتاب المبین۔ قسم ہے حق کو واضح کر دینے والی کتاب کی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، بے شک ہم نے اتارا ہے اس کو ایک برکت والی رات میں۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم بر وقت خبردار کر دیا کرتے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی رات میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے ہر اہم کام کا۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام مقدس کی عظمت اور شان بیان فرما رہے ہیں کہ اس مقدس کلام کو برکت والی رات میں نازل فرمایا، یعنی لیلۃ القدر میں اس قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور نازل فرمانے کا جو مقصد ہے وہ بھی بیان فرمایا کہ یہ مقدس کلام لوگوں کو ان کے انجام سے خبردار کرنے کے لیے، کہ اگر کوئی اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ اور پھر رات کا ذکر فرمایا کہ اس کو برکت والی رات میں نازل فرمایا ہے، وہ لیلۃ القدر ہے۔ تو اس رات میں ارشاد فرمایا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی رات میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے ہر اہم کام کا۔ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ تمام امور جو ہیں وہ بانٹ دیے جاتے ہیں، یہ بھی ترجمہ کیا ہے مفسرین نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق جو ملائکہ ہیں، جو فرشتے ہیں، تکوینی امور میں ان کی ڈیوٹیاں ہیں۔ مثلا یہ ان امور میں سے ایک بارش ہے، بارش برسانے پر بھی کسی فرشتے کی ڈیوٹی ہے، اور رزق کی تقسیم جو ہے اس پر بھی فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، لوگوں کی حفاظت پر ڈیوٹی ہے، لوگوں کے اعمال لکھنے پر فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، پھر جو روح کو قبض کرنا ہے، جو اموات ہوتی ہیں، ان معاملات میں فرشتوں کی ڈیوٹی۔ تو پورے سال کا اس رات میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ کس کس بندے نے اس سال یعنی اگلی لیلۃ القدر آنے سے پہلے اس نے دنیا سے چلے جانا ہے، فلاں تاریخ کو۔ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ فرشتوں کو لکھ کر دے دیے جاتے ہیں کہ اس بندے کا اس سال اتنا رزق ہے، جتنا لکھا ہے اس کو اتنا ہی ملنا ہے۔ اس بندے نے کیا کرنا ہے، اس نے حج پہ جانا ہے، اس نے عمرہ کرنا ہے، یہ کسی اور طرف جائے گا، جو بھی معاملات ہونے ہیں ان سب کا لکھ کر
فرشتوں کے سپرد کیا جاتا ہے کہ اس بندے نے فوت ہو جانا ہے فلاں تاریخ کو، فلاں کو یہ، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ شخص جس نے مرنا ہے وہ اپنی شادی کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، لیکن عام موت جاتی ہے۔ یہ سارے معاملات ایسے ہیں جن کے فیصلے اس رات میں ہو جاتے ہیں، اور وہ سارے معاملات جو ہیں وہ فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں جنہوں نے یہ ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے۔ اسی لیے اس رات کو جو صالحین ہیں وہ عبادت کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ اس کا فیصلہ ہو رہا ہو اور وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کر رہا ہو، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ یہ جو راتیں ہیں، یہ راتیں لیلۃ القدر ہو یا شب برات ہو، اس کی برکت بھی بیان ہو گئی ہے پچھلے درس میں، تو ان راتوں کو فضولیات میں نہیں گزارنا چاہیے۔ ہم اس معاملے میں بہت سست ہیں۔ شب برات جب آتی ہے تو شور برپا ہو جاتا ہے، پٹاخے وغیرہ، یہ اس پہ کنٹرول ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نافرمانی ہے، اور راہ حق سے لوگوں کو روکنے کا یہ ایک منصوبہ ہے۔ اگر کوئی عبادت بھی کرتا ہے تو اتنا شور مچ جاتا ہے کہ وہ اس کی یکسوئی نہیں رہتی۔ لہذا ان معاملات سے بندے کو بچنا چاہیے، اور اس بات کی فکر کرنا چاہیے کہ آج میرا فیصلہ ہو رہا ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں اس کا بندہ بن کے حاضر رہوں تاکہ مجھ پر رحم ہو جائے۔ تو اللہ کا رحم اسی پر ہوتا ہے جو عاجزی لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ امرا من عندنا، ہر حکم ہماری جناب سے صادر ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہر حکم ہماری جناب سے صادر ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ہماری طاقت و قدرت سے باہر نہیں ہوتا، ہمارے امر سے ہوتا ہے۔ انا کننا مرسلین، اور ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے، ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے ہیں۔ رحمت من ربک، یہ آپ کے رب کی رحمت ہے، انسانوں کو سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے، گمراہی سے بچانے کے لیے، عقیدے کی گمراہی سے بچانے کے لیے، اعمال کی گمراہی سے بچانے کے لیے اللہ پاک نے بہترین استاد بھیجے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بعثت معلما، میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں، آپ نے سکھایا ہے۔ وہ جو کچھ آپ سکھاتے رہے وہ حدیث کی صورت میں آج بھی موجود ہے، اور اللہ نے جو نصاب دیا قرآن مجید کی صورت میں وہ آج سارا کچھ موجود ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام سکھاتے رہے امت کو، اور آج الحمدللہ حضور کا ہی جاری فرمایا ہوا وہ سلسلہ جاری ہے کہ آج حضور کے غلام جہاں جہاں بیٹھے ہیں وہ سلسلہ تبلیغ جاری و ساری۔ پہلے جو رسول آئے وہ بھی اللہ پاک نے بھیجے اور قوموں کا بھلا کرنے کے، یہ اللہ پاک کی بہت بڑی رحمت ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخلوق کی، انسانوں کی فریادوں کو سننے والا ہے، ان کی دعاؤں کو سننے والا ہے، ان کی التجاؤں کو سننے والا ہے، اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اپنے مخلوق کی ضروریات کو جتنا وہ جانتا ہے اتنا کوئی نہیں جانتا۔ اس نے ہر کام ہماری ضرورت کے لیے کیا ہے۔ یہ رات بھی ہماری ضرورت کے لیے بنائی ہے، یہ دن بھی ہماری ضرورت کے لیے ہیں۔
ہر چیز ہماری، یہ زمین ہماری ضرورت کے لیے، یہ زمین سے جو کچھ نکل رہا ہے، زمین میں جو کچھ مدفون ہے، یہ سب انسان کی ضرورت کے لیے ہے، یہ اس کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، آسمان کا بھی مالک ہے، زمین کا بھی مالک ہے، اور جو کچھ ان دونوں میں ہے ان سب کا مالک بھی ہے اور ان سب کا بادشاہ بھی ہے، ان سب کا رازق بھی ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین رکھنے والے ہو، اگر تم ایماندار، اگر تمہیں اللہ پر ایمان ہے، تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام ہیں ان کو بھی ماننا چاہیے۔ رسول بھی اسی نے بھیجے ہیں، اللہ کی فرما برداری اگر کرنی ہے تو اس کے رسولوں کی فرما برداری کرو۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت، نہیں کوئی معبود اس کے سوا، وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے، زندگی بھی اس کے ہاتھ میں ہے اور موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، ربکم و رب آبائکم الاولین، وہ تمہیں بھی پالنے والا ہے اور تمہارے آباء و اجداد کو بھی اسی نے پالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ذات، اپنی صفات کو سمجھنے کی اور اپنے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی اور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ